کے پی والی سائٹ سے 5-6 لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا انڈیا کے ساتھ کنیکشن تھا، جن کو ٹارگٹ دیے گئے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ 15 سے 17 سال کے بچے تھے۔ انڈیا کا اور جو فتنۃ الہندوستان کی جو ٹیل سائنز ہیں، آئی تھنک ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ گورو آریہ ہیں، ان کو وہاں پہ بلوچ کی ٹربن پہنا، اس نے بلوچی کپڑے پہن کے جناب تصویریں کھنچوائیں کر کے شکریہ ٹویٹ بھی کیا اس نے۔ جیسے این جی اوز کے لوگ بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سوسائٹل وار ویج کرنا چاہتا ہے بلوچستان میں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جبار چودھری۔ فتنۃ الہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب جاری ہے۔ جب ہم پراکسیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو پراکسی کا نیٹ ورک ان کا ہندوستان کا اس وقت چل رہا ہے وہ بلوچستان میں چل رہا ہے۔ یہ بالکل ایک پروون فیکٹ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ دیر سے اس میں کچھ تیزی آئی ہے ان کی کارروائیوں میں، ان کی جو ڈیزائنز ہیں اس میں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے پاس کون سے ایسے آپشنز اویلیبل ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس پراکسیز کا قلعہ کما کر سکیں، اپنے ملک میں امن لا سکیں اور اپنے ملک کو ترقی کی جو ہے وہ راستے پر دوبارہ ڈال سکیں۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بلوچستان کے حوالے سے میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، جناب کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب۔ کرنل صاحب، یہ کیا میں نے نوٹ کیا یا آپ نے بھی نوٹ کیا کہ پچھلے 15-20 دن سے ہم تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پر جو کارروائیاں ہیں ان پراکسیز کی اس میں کچھ تیزی آئی؟ جی بالکل، دیکھیں جو انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی جاری ہے، اور یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جاری کا مطلب اب کائنیٹک نہیں ہے، اب کنونشن نہیں ہے، اب بلکہ سب کنونشنل ہے، اور کنونشنل اسپیکٹرم سے نیچے رہتے ہوئے یہ جو پراکسیز ہے اس کے، کیونکہ وہ وہاں تو کائنیٹک کر کے تو انہوں نے دیکھ لیا نا، وہاں تو شرمندگی اور ذلیل ہو گئے، تو اب وہی پرانے طریقے کار کے پراکسیز کے تھرو۔ جی ویسے بھی پراکسیز وہاں پہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں یا افیکٹولی کام کیا جاتا ہے، کیونکہ پراکسی کو آپ کنٹرول جو کرتے ہیں وہ ایک سب سے بڑا ویپن ہوتا ہے کیپٹل، پیسہ۔ سب سے بڑی چیز پیسہ ہے۔ آپ کو لوگ لڑنے کے لیے کرائے کے قاتل، آپ کو مرسنریز، آپ کو ویپن، آپ کو اکوپمنٹ، آپ کو کمیونیکیشن اکوپمنٹ، یہ سب مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو۔ اچھا، اب جو بھارت نے جو ایک آپ کہہ لیجیے کہ جو اس کا اکنامک بوسٹ ہے یا جو اس کی اکنامک ہیلتھ ہے، جس میں وہ 600 بلین ڈالر کی یا 700 بلین ڈالر کی اکانومی بن گیا ہے، یا 1 ٹریلین ڈالر کی بن گیا ہے، یا 3 ٹریلین ڈالر کی بن گیا ہے، اس کا استعمال اس کو تو کرنا چاہیے تھا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ریجن کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ریجن اپنے لوگوں کی غربت ہی مٹا لیتے، وہاں پہ فٹ پاتھوں پہ ابھی بھی نسلیں پل کے جوان ہو گئی ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے 40% لوگ جو ہیں ابھی بھی وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، تو بھارت میں بھی 45% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے، ان کے لیے کچھ کرے، ریجن کے لیے، اور ان کی پاپولیشن کو اگر ملٹی پلائی کریں تو کیا مطلب کہ آدھی ارب وہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اب کنڈیوٹ ہو رہا ہے، وہ بلوچستان میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے، ہمارے کے پی میں ڈسٹربنس، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلے 10-12 دنوں سے ایک سرج آئی ہے، نہ صرف اس کی انٹینسٹی میں سرج آئی ہے بلکہ اس کی جو فائنینشیل ڈول آؤٹ جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بھی سننے میں آیا کہ 1 into 10 times بڑھ گئے۔ وہ آپ نے پچھلے اپنا پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح ان کی جو ڈیجیٹل جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی، تو وہ جو اب پیسے کا فلو ہے، یہ والا پیسے کا اس کے لیے وہ بھی بہت ملٹیپلائی ہو گیا، تو وہ یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھ لیجیے کہ بیسیکلی تو جو ان کا ایم ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنا، اور پاکستان یہ ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو وہ تو آؤٹر شیل یا جو ایکسٹیریئر لائنز آف آپریشنز ہے وہاں سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ جو انٹیریئر لائنز ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے۔ گن صاحب، یہ وہ دشمن ہے ہمارا، اس کا کام یہ ہے، وہ یہی حرکتیں کرے گا، کبھی کچھ جہاں بھی ان کو موقع ملے گا۔ ہم جو ہے پچھلے 1-2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے شکست دی ہے فتنۃ الخارج کو سکسیزفلی۔ پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، پڑھایا جاتا ہے، ہماری جو بیٹل ہارڈن آرمی ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اب ان دشمن نے تو وار کرنے ہی کرنے، اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم کم از کم جو ہے ان کو یہاں سے جو ہے نا ایلیمینیٹ کر دیں، تاکہ ہم کم از کم اس چیز سے بچیں۔ لیکن اگر تو ہمارے جو 2 ریجنز ہیں جن میں زیادہ یہ ایشو ہے، ایک ہے بلوچستان کا اور ایک ہے کے پی کا، اور ایک تیسرے کی خدا نخواستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ الحمدللہ ابھی نہیں ہو رہا۔ کوشش ہے کہ جو بیچ میں جو ریجن آتا ہے سندھ کا، جو ساؤتھ پنجاب کے ساتھ جو لگتا ہے، کہ وہاں پہ بھی ڈسٹربنس پیدا کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں
انہوں نے سندھو دیش کا بھی ایک چیز جوڑنے کی کوشش. اللہ کا شکر ہے بہت سارے اویئر ہو گئے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ رہنا جڑنا جائے یہ کتنا ضروری نہیں ہو رہا ہے. کوشش ان کی یہی ہے. اچھا اب دیکھیں تو جو ایکچولی جو بلوچستان کا ہے, بلوچستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ بہت پیکولر ہے, بہت مختلف ہے. آپ بلوچستان کو اگر آپ ٹیریٹوریلی ڈیوائڈ کریں تو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک نارتھ آف کوئٹہ اور ایک ساؤتھ آف کوئٹہ. جو ساؤتھ آف کوئٹہ اور یہ جو ریجن ہے اس کے اندر کوسٹل ایریا بھی آتا ہے, اور اسی طرح سے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں آپ ایتھنیکلی, اور اس کو آپ اس کی جو آپ کہہ لیجیے جو کنفیگریشن ہے پاپولیشن کی, تو اس میں بلوچی ہیں, بروئی ہیں اور پٹھان بھی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں اب ان کی بھی ایک خاصی ایک اینٹی جو یہاں پہ موجود ہے. تو یہ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, یہ بیسیکلی انڈیا جو ویج کرنا چاہتا ہے وہ ایک سوسائٹل وار ویج کرنا چاہتا ہے بلوچستان میں, جس میں خدا نخواستہ بلوچستان جو ہے وہ ظاہر دنیا کو یہ کیا جائے کہ جی یہ انڈیجنس ایک موومنٹ ہے, اور یہ بلوچستان کا یعنی جو ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ جو سوسائٹل وار کرتے ہوئے وہ جو سوسائٹی ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے. اور اس کے لیے اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. دیکھیں بلوچستان کا اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں تو اگین بلوچستان 2 حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے کہ ایک اے ایریاز اور ایک بی ایریاز. اب جو اراؤنڈ 80% سے زیادہ جو ہے وہ بی ایریاز ہے, جہاں پہ جو آپ کی اسٹیٹ کا جو ٹریڈیشنل اور جو بہت کمپریہنسو فٹ پرنٹ ہے وہ نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو رول کم ہے, اور وہ فٹ پرنٹ بھی آپ کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں ان علاقوں کو, کیونکہ جو لیویز ہیں وہ نہ اتنے ایکپڈ ہیں نہ اتنے ٹرینڈ ہیں, اور ہیں بھی وہ پھر لوکل لوگوں کے. سو وہ جو لوکل لوگوں کے اندر سے وہ جو سمپتھیز ہیں, سمپتھائزرز بہت زیادہ ہیں, بالکل آپ کی بات انفلٹریشن ہے, وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو اس کے لیے جی پالیسی کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو اب نیشنل ایکشن پلان تھا جو پہلا بنا, جس کے اوپر جو ہے وہ بہت مطلب آپ کے لیے بہت کمپریہنسولی کام نہیں ہوا, پھر وہ کنسنسس تھا پورے ملک کا, اس کے 20 پوائنٹ کا وہ ایجنڈا تھا, کنسنسس تھا کہ یہ ضروری ہے بہت, پھر اس کو ریوائز بھی کیا گیا. تو آئی تھنک اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں یہی تھا کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے گورننس کا, یہاں پہ جو سسٹم ہے پولیسنگ کا, یہاں پہ جو سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن کا, اس کو بہتر کرنے کی. وہ جو آپ نے بالکل اچھا یاد دلایا, یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے بعد پھر ایک رد الفساد کا آپریشن بھی شروع ہوا ہے ضرب عضب کے بعد. کیا ایسا تو نہیں کہ وہ جو جتنے بھی جو آپریشنز ہو رہے تھے وہ ایک خاص طور پہ صرف کہ یہ جو فتنۃ الخوارج کے لینس سے ہم دیکھ رہے تھے, جہاں پہ ہمیں کامیابی بھی ملی, پنجاب تک بھی بہت سارے, لیکن یہ والی جو بلوچستان والی سائڈ تھی اس کو یعنی کہ ہمیں یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کو پوری طرح اس اپنا دائرے میں ہم نہیں لائے. کیا یہ وجہ ہے کہ اب فوکس جو ہے وہ تھوڑا سا شفٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں؟ جی دیکھیں, کہا یہ جاتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ پولیٹیکل ڈیپریویشن ہے, وہاں پہ سوشل ڈیپریویشن ہے, جس کی وجہ سے یہ جو وہاں کے میسز ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں وہ ان کو بی ایل اے یا بی آر اے اپنے ساتھ شامل کرانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ڈیپریویشن کا نیریٹو بھی یعنی بہت زیادہ بیچا جاتا ہے, حالانکہ اس کا یہ تو آپ کو لیسنس تھوڑی دیتا کہ دیکھیں نا پنجاب ہے, سندھ ہے, یہاں پر بھی تو بہت سارے لوگ غریب ہیں, بڑے زیادہ پاورٹی میں لوگ رہتے ہیں, اپرچونیٹیز کم ہیں, تو کیا وہ اس طرح اسٹیٹ کے ساتھ تھوڑی کھڑے لڑنا شروع کر دیں؟ ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ وہ لوگوں میں نا وہ احساس پیدا کرنے کی, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا یہ سوسائٹل وار ہے, یہ ان کے نروس کے ساتھ کھیلنے کی جنگ ہے, یہ ان کی پرسیپشن کے ساتھ کھیلنے کی, ان کی سوچ. اب یہ چیزیں بھی تو اجاگر ہونی چاہیے نا کہ کس طرح بلوچستان کو جو ایڈیشنل ریسورسز ہیں, پنجاب اپنے این ایف سیز میں سے ان کو ایڈیشنل سورس دیتا ہے, وہاں پہ پورے پاکستان میں جو ہے نا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو لا کے یونیورسٹیوں میں سارے پڑھا, آپ نے باہیں کھولی ہیں سارے پورے بنے جی, تو یہ ان کا بھی تو رول ہے نا, کم از کم وہ بھی دیکھیں کہ پورا پاکستان ان کے لیے کر کیا رہا ہے. اگر آپ حیران ہوں گے اگر آپ دیکھیں جو ریسورسز کی ڈویژن ہے, کیونکہ بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ لاہور سے کم ہے جی, اور جو اس کا جو شیئر ہے اگر آپ اس کو پر کیپیٹا پہ ڈیوائڈ کریں تو شاید وہ میکسیمم ہوگا, لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی, اس طرح سے چیزیں نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کو وہ اپنا ایڈمنسٹریٹو میکینزم دیکھنا پڑے گا, آپ کو وہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ اس میں کہاں پہ آ رہا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی, تو سی پیک جو تھا یہ کس کے لیے تھا؟ بلوچستان کے لیے تو تھا, کہاں سے کس کو کنیکٹیوٹی کرنی تھی. تو جب یہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ آتی ہے تو وہاں پر پھر یہ لوگ دوسروں کے اعلیٰ کار باہر کے بن جاتے ہیں, کیونکہ ذرا انڈیا کا جو ہے نا وہ اس کو قابل قبول ہی نہیں کہ سی پیک یہاں پہ بنے. اصل میں جو دیکھیں کہہ رہا تھا کہ یہ بلوچستان ایک بہت پیکولر ٹیریٹری ہے, وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو نیو گریڈ گیم ہے وہ اس کا یہ آپ کہہ لیجیے کہ وہ جو ایک
اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹیریٹری ہے وہ بلوچستان ہے. اور یہاں پہ کیونکہ جو انٹرنیشنل پاور کمپٹیشن ہے گریٹ پاورز کا وہ بھی یہاں پہ کیونکہ انفولڈ ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک لوگوں کے اندر یہ جو آپ کہہ لیں جو احساس یا اس ایریے کو ڈیولپ, اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا آلموسٹ دوسرا تیسرا بڑا یہ رینج لینڈ ہے. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے, جو کہ بہت ریسورس رچ ہے. اگر آپ اس کو آپ نکال سکیں اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, روڈ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ کرنے ہی نہیں دیا جاتا, آپ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, آپ کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اپہیول, کوئی ایک انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. صاحب اب اسٹریٹجی پہ بات آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو پراکسیز کے ذریعے یا کوئی بھی جو جنگ لڑی جاتی ہے, یا اپنے طور پہ تو وہ جنگ ہی لڑ رہے ہیں, اس پہ 3 طرح کی اس میں ڈویژنز ہوتی ہیں. ایک اس کی نیریٹیو کی وار ہے جس کی ظاہر ہے اس میں را کے بہت سارے ایکس کے اکاؤنٹ ہیں, بہت سارے میڈیا لوگ ہیں جو فوری طور پہ وہاں پہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کل جو میجر گورو آریہ ہیں ان کو وہاں پہ بلوچ کی ٹربن پہنا, اس نے بلوچی کپڑے پہن کے جناب تصویریں کھنچوائیں کر کے, شکریہ ٹویٹ بھی کیا اس نے جی کہ بڑی مہربانی بلوچوں نے مجھے نہیں کیا آنر دیا. تو اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں, ان کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں, ہم ان پہ کاؤنٹر کرتے ہیں. دوسری جو ہے وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ لڑ رہے ہیں, جن کو ہماری مسلح افواج ہیں وہ ٹیک آن کر رہی ہیں. یہاں تک تو لڑائی سب. ایک تیسرا اس میں ایلیمنٹ ایڈ ہو, میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا, اس پہ آپ کا رائے چاہوں گا کہ جو سافٹ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے جو فیمیلز کو آگے کر کے یہ جو بیٹھے لڑ رہی ہیں, ان جو اسٹڈی سرکل کرتی ہیں, بچوں کو ریکروٹ کرتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریکروٹ کر کے پھر ان کو پہاڑوں پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کی کس طرح ضرورت ہے اور کیا اس پہ کیا کر سکتے سوچیں؟ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ سوسائٹل وار ہے نا, اور یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے کوئی بھی, جب اس کو خدا نخواستہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی ملک کے اگینسٹ, تو اس میں اس کا پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے, اس کا ملٹری ونگ ہوتا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو اور لاجسٹک ونگ ہوتا ہے. جیسے بی جے پی کا, آر ایس ایس کا, جیسے آپ دیکھ لیں ان کا بجرنگ دل, آر ایس ایس, بی جے پی پولیٹیکل ونگ ہے, آر ایس ایس ایک ڈفرینٹ ونگ ہے, بجرنگ دل آل ونگ ہے, اور سارے کا سارا ایک یہ جو ایک ان سب کا جو ایم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ایک سافٹ جو ہے ایک آپ کہہ لیجیے کہ فرنٹ کو آگے رکھ کے, جس میں خواتین کو آگے رکھے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جو جن کو احساس نہیں ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ ایکچولی کر کے اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. بہت ساری ایسے سول سوسائٹی کے لوگ, جیسے این جی اوز کے لوگ بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں, وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ایک موومنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو فیکٹس ہیں اور جو فٹ پرنٹ ہے, جو کہ آپ کہہ لیجیے کہ جو انڈیا کا اور جو فتنۃ الہندوستان کی جو ٹیل سائنز ہیں, آئی تھنک ان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے, اور ان کو نہ صرف ایک دفعہ ایکسپوز کرنا بلکہ ریپیٹیٹیولی, اور اس میں پرو ایکٹیو ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہو جائے اور ہم اس کے بعد اس کو ایکسپوز کریں, بلکہ ان واقعہ سے پہلے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ ان کے کون سے نیٹ ورک ہیں, کیسے یہ کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو یہ ریکروٹ کرتے ہیں, کیا میکنزم ہے ان کا, کیسے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اسٹار لنک کے سیٹلائٹس ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں, کیسے یہ اکراس جو ہے, ابھی آپ نے کل سنا ہوگا کہ کے پی والی سائٹ سے 5-6 لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ آ رہے تھے پاکستان, اور وہ جو یہاں پہ جن کا انڈیا کے ساتھ کنیکشن تھا, جن کو ٹارگٹ دیے گئے تھے, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ 15 سے 17 سال کے بچے تھے. تو اس کا مطلب ہے انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے. آپ جو بات کر رہے تھے کس طریقے سے انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے, تو اس پورے میکینزم کو بار بار ایکسپوز کرنا, تبھی آپ جو اپنی سول سوسائٹی ہے, جو اپنی آپ کی جو سوسائٹی ہے, اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی سارے پوری کی پوری سوسائٹی کو ان اے وے ایک نیروسس کے اندر لے جا کے, یا ایک فالس ایک آپ کے لیے ایک ڈس انفارمیشن کی بیس پہ ان کو ایک طرح سے ڈیویٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ ایک رائٹ پاتھ ہے. بہت شکریہ کرن صاحب. تو دوستو بار بار ایکسپوز کرنا ہے ان فتنۃ الہندوستان کی پراکسیز کو, بار بار لگاتار ایکسپوز کرنا ہے, ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں, تاکہ میرا بلوچ نوجوان جو ہے وہ کم از کم گمراہ نہ ہو, اس کو پتہ ہو کہ کون سی انفارمیشن جو ہے اس کو کس مقصد کے لیے دی جا رہی. تو اپنا خیال رکھیے اور اپنے اندر جو چھپے ہوئے فتنے ہیں ان کو پہچانتے رہیے. ہم اس کا تعاقب جاری رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.